بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد. عزیز بہنوں، آج سورہ نور آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے. اس سے پہلے جو آیات آئی تھیں سورہ نور، آیت نور، اللہ نور السماوات والارض، جس میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال اور وہ نور مومن کے دل میں کس طرح اترتا ہے اور کس طرح اس کو روشن کرتا ہے اور کس طرح پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ نور کہاں پایا جاتا ہے، اور پھر اس نور سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں، ایمان کے نور سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے جو محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیت اور کیا ان کا انجام ہوتا ہے. ایک جگہ شراب سے مثال دی گئی تھی ان کے اعمال کی کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ان کا سب ضائع ہو جائے گا، وہاں ان کو کوئی کوشش ان کی حاصل نہیں ہوگی. دوسری مثال دی تھی تاریکی کی، جو تہ بتہ تاریکیاں ہیں اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا شخص سیدھا راستہ نہیں پا سکتا، ایسا شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جو اتنی تاریکیوں کے اندر ہو. سماج کی تاریکی، معاشرے کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، غفلت کی تاریکی، اس کے اپنے نفس کی تاریکی، خواہشات کی تاریکی، اتنی تاریکی، طرح طرح کی تاریکیوں کے اندر ہے وہ، اور وہ ایمان کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ محروم ہے. یہ تو وہ دو جماعتیں ہیں جن کی حالت، جن کا ایمان کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ مومن ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. ان کے اعمال مقبول ہیں، ان کے اعمال غیر مقبول ہیں. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بھی خطرناک ہے اور ان کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہے. آج اس قسم کی بات ہوگی، وہ ہے منافقوں کی قسم. آیت نمبر 46 سے لے کے آیت نمبر 57 تک ان کی علامتیں دیکھیں، ان کا انجام دیکھیں، اور جو اس مرض سے محفوظ رہیں گے ان کا انجام دیکھیں گے. پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 سے. اور ہم نے نازل کی کھلی کھلی نشانیاں، واضح آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم اطاعت کی، ہم فرما بردار ہو گئے. اس کے بعد ان میں کے ایک گروہ منہ پھیر کر نکل جاتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن ہیں ہی نہیں. اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو بھی ان میں سے کچھ لوگ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے اپنے درمیان. اگر ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہو تو بہت مطیع و فرما بردار بن کے چلے آئیں گے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کو حاصل ہونے والا ہے، ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، تو وہ بہت فرما بردار اور مطیع بن کے سر جھکا کے چلے آئیں گے. کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ کیا وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. مومنوں کی روش کیا ہوتی ہے؟ ان کا طریقہ تو یہ ہے، ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو، تو ان کی روش یہ ہے کہ وہ فوراً کہیں ہم نے سن لیا، ہم مطیع بن گئے، ہم سنیں گے اور مانیں گے، ہم سنیں گے اور قبول کریں گے. تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اور اس کے ناراضگی سے بچے گا، اس کی نافرمانی سے بچے گا، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، قسم کھا کھا کے آپ کو یقین دلاتے ہیں، پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ اگر آپ نے حکم دے دیا، آپ نے اشارہ کر دیا، تو ہم آپ کے اشارے پہ سب چھوڑ کے نکل جائیں گے. کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا حال معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے اچھی طرح باخبر ہے. جو کرتے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کرنے کا ارادہ کرتے وہ بھی جانتا ہے، اور اس کرنے کے پیچھے تمہاری کیا نیت ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے. کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. اگر وہ یہ بات نہیں مانے، اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ اعراض کریں، تو کوئی بات نہیں، رسول کی ذمہ داری ہے جو ہے وہ اس کے جواب دیں، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے تم اس کے جواب دیں. جس چیز کی انہیں ذمہ داری ہے، وہ جس چیز کے وہ مکلف ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور تم جس چیز کے مکلف ہو وہ تم اس کے ذمہ دار. اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تم سیدھا راستہ پا جاؤ گے، لیکن رسول تم کو فرمانبرداری پر مجبور کریں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے تک کی ہے. وہ کھول کھول کر ساری باتیں تمہارے سامنے رکھ دیں، ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. ماننا پھر تمہارا کام ہے.
آیت نمبر 55 دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے. تم ہی میں سے جو لوگ مومن ہوں گے ان سے اللہ اور نیک کام بھی کریں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا کی. اور وہ ضرور ان کے دین کو، ان کی شریعت کو غلبہ اور اختیار دے گا. وہ دین جو اس نے خود، اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے پسند کیا، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے تمہیں موقع دے گا. یہ دین قائم ہو کر رہے گا. اور آج تم خوف اور ڈر کی حالت میں ہو، اس خوف اور ڈر سے تمہیں نکالے گا. اس خوف کے بعد تمہیں امن و امان نصیب کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو وہی فاسق ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ مت سمجھو کہ وہ زمین میں کوئی غلبہ ان کو حاصل ہے یا کوئی طاقت ان کو حاصل ہے. ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا تھا. پرندے جو اڑتے ہیں کس طرح سے اپنا وزن فضا میں روکے رہتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں. یہ پرندے اپنی اڑان کے دوران، اپنی صبح و شام کے دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بارش کا پورا سسٹم بتایا تھا. بادلوں کا آنا، جمع ہونا، سیاہ ہو جانا، گہرا ہو جانا، پھر اس میں سے بارش کی بوندیں ہونا، کبھی ہلکی بارش، موٹی بوند قطروں والی بارش، برف، بجلی کی گرج اور چمک، دن اور رات کی آمد. پھر اس کے بعد ان چیزوں کے بعد ان تمام چوپایوں کا پانی سے پیدا ہونا اور پانی سے ان کی زندگی کا دار و مدار ہونا، ان جانوروں میں سب کا آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یہ ساری نشانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھلی نشانیاں نازل کی. بہت ساری نشانیاں ہیں اس کائنات میں جو خود آدمی کو اس بات کا سبق سکھا سکتی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ بنا کے غافل نہیں ہوا ہے، اور جو بنا کے غافل نہیں ہوا ہے، جو اس کا انتظام چلا رہا ہے، اس نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا ہے. اس سارے سسٹم کا، اس پورے میں انتظام کا کوئی مقصد ہے. اس مقصد کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے اور وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا. وہ مقصد کیا ہے؟ کس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے، کس کو اس مقصد کا علم ہو جائے، اس مقصد کی معرفت جس کو ہو گئی وہ سیدھے راستے پہ ہو گیا. جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، جو حق تک پہنچنا چاہتا ہے، جو چیزوں کی حالات کی گہرائی پر، باریکیوں پر غور کرتا ہے، جو گزر جانے والی چیزوں کو، موجود چیزوں کو، چیزوں میں سے چیزوں کی پیداوار کو، چیزوں کی فنا کو، ان کے بقا کو، ان کی ہر چیز پہ جو غور کرتا ہے اس کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے. اور جو غور و فکر کرنا چاہتا ہے، جو سوچنا سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنی ساری ہدایتیں ملنے کے بعد اور کائنات کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اور قرآن پاک کی آیات کو سننے کے بعد، اس کے بعد بھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم مطیع و فرمانبردار بھی ہیں، لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کفر ہے لیکن اس کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہے. ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی بھی نہیں ہے. ایمان کا اعلان کرتے ہیں لیکن نہ اللہ کی شریعت سے راضی ہیں، نہ اس کے فیصلوں سے راضی ہیں، نہ اس کی تقدیر سے راضی ہیں، کسی چیز سے راضی نہیں ہیں. دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں
لیکن مفاد پرست، مصلحت پرست اس کفر کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نفاق پیدا کب ہوا؟ مکی دور میں نفاق کوئی ذکر نہیں تھا، کیونکہ مسلمان کمزور تھے، کافر مضبوط تھے، کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا کفر چھپائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہاں تو جو مسلمان تھا وہ بھی اپنے ایمان کے اظہار کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ لیکن جب مسلمان مدینے میں آ گئے، جب مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اقتدار اور اختیار حاصل ہونے لگا، جب وہ ایک مضبوط جماعت کی شکل میں سامنے آنے لگے، تب پھر ان لوگوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ان کا غلبہ ہو گیا اور ہم اپنے کفر پر قائم رہے اور اس کا اظہار کرتے رہے تو پھر ہمارے برے دن آ جائیں گے۔ اس سے خطرے سے بچنے کے لیے، اپنے مفاد اور اپنی مصلحت کے لیے انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا۔ مومن مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان کی مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے ساتھ حلقہ ذکر میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں، اس سب کے باوجود ان کے دلوں کی کیفیت نہیں بدل رہی ہے۔ اس سب کے باوجود ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں اتر پا رہا ہے، کیونکہ کفر کا تالا بند ہے، مصلحت پرستی کا غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ ہدایت کو اندر آنے کی گنجائش ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کے صرف زبان سے کہنا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، ہم ہر بات مانیں گے، لیکن ان کے عمل سے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے زبان کے اقرار کے بعد جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، اور ان کے اقرار کے باوجود، ان کے کلمہ پڑھنے کے باوجود، ان کے مسجدوں میں آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں۔ ایک بار ہم اور آپ اپنے آپ کو اس پیمانے پہ رکھ کر سوچیں، غور کریں اپنی حالت پر، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی حکم آتا ہے اور ہم بھی منہ پھیر لیتے ہیں؟ جہاں ہمارے انا کی بات آتی ہے شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جہاں رسم و رواج کی بات آتی ہے شریعت نظر انداز، جہاں مصلحت کی بات آئی شریعت نظر انداز ہو گئی، جہاں رشتہ داریوں اور تعلقات کی بات آئی شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی یا رسول اللہ سلام علیکہ۔ بہت نعتیں یاد ہیں ہمیں، ہم بہت سی قوالیاں یاد ہیں، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاں ہمارے رسم و رواج کی بات ہو، جہاں ہماری مصلحت آڑے آئے، جہاں ہمارے دوستانے اور تعلقات کی بات آئے، وہاں نظر انداز کر دیا شریعت کو۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی اس کمزوری سے محفوظ رکھے، آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہو، اور ہم اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ اس درجے کا ایمان اللہ تعالیٰ ہم کو دے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلو آؤ، اللہ اس کے رسول سے فیصلہ ہو جائے، اس بات کو مانا جائے گا، اللہ اس کے رسول جو فیصلہ کریں گے اس کو قبول کیا جائے گا، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ رسول اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت، ان کی شریعت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے درمیان حکم کون ہوگا؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اپنا نفس نہیں، اپنے خواہشات نہیں۔ اگرچہ ہم اس زمانے سے، اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں علماء ربانیین کی بہت کمی ہے۔ علماء ربانیین آئیں گے کہاں سے؟ ہمیں تو شریعت اور دین کے علم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں سے اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے بچوں کو ان مدرسوں اور اسکولوں کے حوالے کر دیا جہاں قرآن اور حدیث اور شریعت کا تذکرہ ہی شاید ہوتا ہو۔ تو علماء ربانیین کی کمی تو ویسے ہی ہو گئی ہمارے معاشرے میں، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ نہیں، اس میں دیکھ لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے اس کے رسول کی کیا مرضی، ان کی شریعت کا کیا حکم ہے، تو اس میں بھی
کوئی بات ماننے کو تیار ہے اور کوئی راہیں ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے. اور بدقسمتی سے ایسے بہت سارے علماء مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی مصلحت کے مطابق فتویٰ دے دیں گے، آپ کو آپ کے مفاد کے مطابق فتویٰ دے دیں گے، آپ کے خواہشات کے مطابق فتویٰ دے دیں گے. لیکن کیا آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ خوب سمجھ میں آتی ہے. اندر سے دل میں ایک چیز ہوتی ہے جو کھٹکتی رہتی ہے. کسی عالم اور کسی مفتی کے کہنے سے کوئی غلط چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہو جائے گی، اور وہ کھٹک آپ کے دل میں باقی رہے گی. تو پھر کیوں ہم کوئی سہارا پا کے ادھر جھک جاتے ہیں یا ادھر سننے لگتے ہیں یا ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں؟ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے تو کچھ لوگ نکل لیتے ہیں. یہ وہ لوگ نکل لیتے ہیں جن کو فیصلہ اپنے خواہشات کے مطابق نہیں لگتا ہے، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آنے والا ہے، وہ نہیں آتے ہیں سامنے. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق آنے والا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہونے والا ہے، نہیں، ایسی صورت میں تو ہم بہت فرما بردار ہیں. جو امی کہہ رہی ہیں کہ 10 بجے کے بعد موبائل نہیں چھونا ہے، یہ بات بہت ناگوار گزری. اگر امی نے کہہ دیا کہ 20 منٹ سے زیادہ ایک بار میں موبائل نہیں لے کے بیٹھنا ہے، یہ بات بہت ناگوار گزری. جب امی موبائل ہاتھ میں دے کے پڑوس میں چلی گئی، یہ بات بہت اچھی لگی. وہی امی ہیں، وہی ان کا مزاج ہے، وہی ان کی تربیت ہے، لیکن جو چیز اپنے حق میں نہیں ہے وہ نہیں اچھی لگ رہی ہے. جو چیز اپنے حق میں ہو رہی ہے وہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے. جو چیز نہیں پسند تھی وہ کھانے کو کہا تو بات نہیں مانی، جو چیز پسند تھی وہ بنا دی امی نے تو بیٹھ گئے کھانے کے لیے، بہت خوش ہو گئے، امی بہت اچھی لگی. یہ اطاعت و فرمانبرداری تھوڑی ہوتی ہے. والدین کی محبت کرنے والا تو وہ اولاد ہوگی جو امی کہیں جی امی، جو ابو کہیں جی ابو، چاہے وہ اپنے نفس کے مطابق ہو یا نہیں مطابق ہو. جو بھی پکایا امی نے مسکرا کے، خوش ہو کے، شکریہ ادا کر کے، بشاشت کے ساتھ کھا کے اٹھ جائے. ایسا نہیں ہو کہ نہیں یہ چیز مجھے پسند تھی خوش ہو کھائی، یہ چیز نہیں پسند تھی تو نہیں. تو یہ تو میں نے اپنے نفس کو خوش کیا، امی کو کہاں خوش کیا. اگر ان کی یہ صورتحال ہے کہ ایک فیصلہ ان کو اچھا لگتا ہے، دوسرا فیصلہ ان کو نہیں اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3 باتیں بتائی گئی ہیں. یا تو ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ سوال نہیں ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ سوال نہیں ہے، یہ اقرار ہے اس بات کا کہ یقیناً ان کے دلوں میں بیماری ہے. امیر تابو، کیا انہیں شبہ ہے؟ حیرت سے پوچھا جا رہا ہے کیا ابھی بھی اس دین کے حق ہونے میں ان کو شبہ ہے؟ یہ سوال حیرت کے لیے ہے. تیسرا سوال، کیا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کریں گے؟ ناگواری ہے اس جملے میں، ناپسندیدگی ہے اس جملے میں. یعنی حیرت اور تعجب کے ساتھ ناپسندیدگی کا بھی اظہار ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے پاس ظلم کریں گے؟ اگر کوئی فیصلہ کریں گے وہ تمہارے خلاف ہوگا تو کیا تم مظلوم ہوگے اس صورت میں؟ کیا تمہارے اوپر زیادتی کی جائے گی؟ کیا یہ سمجھ کے کہ نہیں یہ تم ہو اس لیے یہ فیصلہ ہوگا؟ لیکن یہ تینوں چیزیں ان کے اندر، ان کے دلوں میں مرض بھی ہے، نفاق کا مرض ہے، اور وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہی حق ہے، اور جب ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ حق ہے تو پھر ان کے دلوں میں یہ چیز موجود ہے کہیں نہ کہیں سے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جائے گا اور ہمیں اپنا حق لینے کے لیے خود کوشش کرنا ہے. اس ناسمجھ اولاد کی طرح جو اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی ہے اور اس کو یہ لگتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ. وہ اس جذبات، اس احساسات کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو والدین کے دل میں ہے، اور وہ کس مصلحت سے اور کس حکمت سے اس کو کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں یا کسی کام کے لیے روک رہے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن بدگمانی میں وہ بہت دور نکل جاتا ہے.
والدین کی طرف سے یہ بات دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھ سے جلن کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کا شیوا کیا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی بھی مسئلے میں کہا جاتا ہے کہ چلو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل دیکھیں گے، سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. ہم ڈھونڈیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے، ہم اس کی فرمانبرداری کریں گے. ہم دیکھیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے، اس کی شریعت کیا کہتی ہے، ہم وہی کریں گے. اور پیچھے کا جو کچھ بھی کر چکے آج تک وہ سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بدل دیا جاتا ہے. اگر اپنے آپ کو بدلنے والی بات نہیں ہوتی، صرف قرآن کو سننے کی بات حد تک ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو سن لیا تو 23 سال کے اندر عرب میں جو تبدیلی آئی تھی وہ نہیں آتی. اور 23 سال کے اندر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے والے اور بکریوں کو چرانے والی قوم یہاں سے لے کے یورپ تک کی حکومت نہیں کرتی، لیکن ہر آیت کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی لاتے تھے، ہر آیت کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. مثال کے طور پہ جب پردے کی آیتیں آئیں تو موٹی چادریں پھاڑ کے اپنے آپ کو لپیٹ لیا. یہ نہیں کہ یہ لڑکا یہ تو گھر کا پلا ہوا ہے، آج تک میں اس کے سامنے ہوں، آج پردہ کیسے کرنے لگا، یہ تو میرے محلے کا ہے، آج تک یہ گھر میں آیا گیا ہے، میں اس کو منع کیسے کر دوں. تو پھر اگر اسی طرح ہم ہر چیز پر قائم رہے اور کوئی چیز بھی اپنے اندر بدل نہیں سکے، کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لا سکے، تو پھر ہم کو قرآن پڑھنے اور سننے سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ پھر ہمارا سماج اور معاشرہ کیسے بدلے گا؟ پھر ہماری حالت کیسے بدلے گی؟ ہم تاریکی سے اجالے میں کیسے جائیں گے؟ ہم گمراہی سے ہدایت کیسے پائیں گے؟ ہم ناکامی سے کامیابی کی طرف کیسے اٹھیں گے؟ ہر چیز کے ساتھ صرف سمجھنا نہیں ہو کہ ہم نے بہت غور سے درس سنا اور بہت ہمارے دل کی ایمانی کیفیت پروان چڑھی اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بہت عجیب کیفیت ہوئی اور ہمارا ایمان اتنا بڑھ گیا، اور پھر جب ہم پروگرام میں سے گھر واپس آئے وہی صبح وہی شام وہی دن وہی رات. نہیں، سننے کے ساتھ فوراً اطاعت ہوگی، تب اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ لوگ نجات پائیں گے، یہ لوگ بلندی کے مراتب پائیں گے، یہ لوگ اعلیٰ جنتوں میں داخل ہوں گے. یہی کامیابی ہے کہ شریعت کے احکام کو سنو، قرآن اور حدیث کو غور سے سنو اور ہر لفظ کو یہ سمجھ کے سنو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تو میں ایمان لے آئی ہوں نا، مجھ سے کوئی چیز، کوئی مطالبہ مجھ سے ہو رہا ہے، مجھے آج ہی سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا. مجھے نہیں پتا کل کا دن میں دیکھوں گی یا نہیں دیکھوں گی. جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا، یخش اللہ، اکیلے میں بھی، اندھیرے میں بھی، ہر غصے میں بھی، اور وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہو، ہر حال میں اللہ کا خوف ہو اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش ہو اور اس کی رضا تلاش کرنے کی کوشش ہو، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. منافقین کی صفت بتائی، ان کی کیا صفت ہے، اور پھر اہل ایمان کی صفت بتائی گئی کہ اہل ایمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے، ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی کیا صفت ہونی چاہیے. پھر منافقین کی ایک دوسری بات بتائی جائے، یہ تو فیصلہ کرانے کی بات ہو گئی، یہ تو ہمارے اپنے مسائل میں حق کی اتباع کی بات ہو گئی. اب جب اجتماعی کوئی کام ہوتا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے یا ایسا کوئی کام کرنا ہے، تو وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جب ہم کو حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. لیکن اس سے پہلے ان کا عمل جو کچھ رہا ہے وہ سامنے آ چکا ہے. سورہ محمد میں بھی اس کی تفصیل ہے، سورہ منافقون میں بھی اس کی تفصیل ہے. انہوں نے کہا، وہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہم کب تک خاموش رہیں، کب تک خاموش رہیں، ہم کو اجازت دیجیے، ہم جہاد کریں، ہم جہاد کریں. جب جہاد کی آیتیں نازل ہوئی تو لگا کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے، اس طرح ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قسم کھا کے یقین مت دلاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا حال معلوم ہے.
تم جب حکم ہوگا نکلنے کا تو تم کتنا نکلو گے اور کیسے نکلو گے یہ پتا ہے، اور پھر وقت آئے گا پھر تمہارے عمل سے آزما لیا جائے گا. زبان سے کہنے کی، یقین دلانے کی اور قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تم قسمیں دلا کر اس کے سامنے ثابت نہیں کرو گے. وہ خود جانتا ہے تمہارا عمل کیا ہے. تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کی ضرورت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو رسول کا حکم آئے کر کے دکھا دو، جو اللہ کا حکم آئے کر کے دکھا دو. تمہیں پکی پکی قسمیں کھانے کی ضرورت کی کیا ہے؟ تو تمہارا عمل گواہی دے گا کہ تم مومن ہو. اور اگر وہ اطاعت کے وقت پلٹ جاتے ہیں تو پھر سمجھ لو. اگر تم لوگ اطاعت نہیں کرو گے تو رسول تمہارے بدلے جواب دہ نہیں، اور رسول کی نیکیاں تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں. یہاں رسول تمہاری معذرت قبول کر لیں، تمہیں نظر انداز کر دیں، تمہیں چھوڑ دیں، لیکن یہ ساری چیزیں وہاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. وہاں تو تمہیں تمہاری ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا. اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو تم سیدھے راستے پہ ہو گئے، تم ہدایت پا جاؤ گے. رسول کی ذمہ داری بس اتنی ہی ہے کہ وہ پیغام تم تک پہنچا دیں. کیا اتنا کہ ایک بار کہہ دیا کہ ایسا 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 کافی ہو گیا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو کافی نہیں سمجھا تھا کہ ایک بار کھول کے چلا کے کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اور وہ کافی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کو تسلی دینا پڑی کہ آپ اپنے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے. اگر وہ ایمان نہیں لایا تو آپ اپنی حالت خراب کر لیں گے ان کے غم میں. تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار کہہ کے تو نہیں ہٹ جاتے تھے. آج بھی اگر کوئی دعوت کا کام کرنے چلتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ منوا کے چھوڑے، اور اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے منوایا کیوں نہیں تھا، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا تھا، تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، کھول کھول کے بات بتا دی تھی، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ. ان کو گناہوں عذاب سے ڈراتے ہوئے، ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے، کیا ہر طریقے سے تم نے بات ان تک پہنچانے کی کوشش کر دی تھی؟ جس طرح سے کوئی اپنی کوئی خواہش پوری کرانا ہوتی ہے اور اپنی کوئی بات منوانا ہوتی ہے تو جتنا اصرار ہوتا ہے، کیا اتنے اصرار سے بات پہنچا دی تھی؟ اگر بات پہنچا دی تھی تو کوئی بات. پھر اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آخرت میں بھی آپ سے حساب نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ نہیں تم کو یہ ماننا ہی ہے، یہ کرنا ہی ہے، اور نہیں کر رہا ہے تو پھر چار جگہ اس کو شکایت کریں. میں نے اس کو بتایا اور وہ نہیں سنی، میں نے اس کو بتایا اور اس نے نہیں کیا، میں نے اس کو بتایا. میں نے اس لفظ کو بھول جائیے اگر آپ دعوت کے میدان میں آنا چاہتی ہیں. میں آپ نے کسی کو کیا سمجھایا ہے اس کا تذکرہ مت کہیے. اگر کرنا ہے نصیحت دوسروں کے ہمت افزائی کے لیے یا دوسروں کی رہنمائی کے لیے، اگر کوئی بات بتانا ہے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے، بغیر کسی کا ذکر تذکرہ کیے ہوئے بتائیے کہ ہاں میں نے بھی بہت کوشش کی، اس طرح سے دلیل دی، نہیں مانا. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہیں مانا، ہو سکتا ہے وہ اس سال نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد مانے. ہو سکتا ہے آپ نے جو بیج بویا ہے وہ پھل پودا نکلنے میں اور درخت بننے میں ہو سکتا ہے اس کو وقت لگے، ہو سکتا ہے وہ بیج نہ بھی نکلے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کچھ وقت کے بعد ثمر بار ہو جائے. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو اس کا پھل نہ دکھے، آخرت میں دکھے. آخرت میں آپ کو نظر آئے کہ ہم نے کسی کو کوئی بات بتائی تھی، سمجھائی تھی، پیچھے پڑے تھے، روئے تھے، تہجد میں اس کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے لیے اتنی فکر کی تھی، اور دیکھو ہم سمجھے تھے کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوا. لیکن یہ تو ساری چیزیں یہاں ایک ثمر بار درخت کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. اتنا سب کچھ حاصل ہو گیا ہمیں اس کے بدلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تبلیغ تھی، وہی ذمہ داری اس کے بعد ہر مومن کی ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھلی بات پتہ ہے آپ کو، اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 55، اس کو لے کے کافی لوگوں کے اندر تشویش رہتی ہے، سوالات رہتے ہیں. یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو بھی مومن ہیں، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام بھی کرنا شروع کر دیے اور نیک کام کرنے لگے، تو اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح سے پچھلے لوگوں کا تھا. بہت سارے لوگ اس بات کو لے کے اعتراض کرتے ہیں اور
اس وقت باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ایک لہر چل رہی ہے اس چیز کی کہ جو مومن لڑکے ہیں یا مسلم بچے بچیاں ہیں ان کے سامنے ان کے دین کے بارے میں اس طرح کے سوالات رکھے جائیں جو خود اپنے مذہب کی طرف سے وہ مشکوک ہو جائے، شک پیدا ہو جائے ان کے اندر، تردد پیدا ہو جائے، ان کی بنیاد ہل جائے. بنیاد تو پہلے سے بہت کمزور ہے، دینی تعلیم پہلے سے ہی ناپید ہے، اور اوپر سے کوئی اگر بنیادوں کو ہلانے کے لیے تیار ہو جائے تو کیا حال ہوگا. تو ان لوگوں کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے یا ان سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شبہ ڈالا جاتا ہے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے کہ جو مومن ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے، نیک کام کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے استخلاف کا خلافت دینے کا وعدہ کیا تھا. تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جنت جب ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو خلافت دینے کا وعدہ کیا تھا. تو کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کیوں مومن مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ ظلم برداشت کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا ہو رہا ہے ان کے مسلمان ہونے سے؟ کب ان کو یہ خلافت ملے گی؟ اور کچھ نادان جو اس کے لیے کوشش میں لگ گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خلافت ہم کو ملنا ہی ہے، تو ہم لڑ کے لے لیں گے. اپنی حالت اور اپنی کمزوری اپنی حیثیت دیکھے بغیر وہ خلافت لینے ہی کے لیے کھڑے ہو گئے. دراصل ہم نے خلافت کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کی شرط کو پورا کیا ہی کہاں. جب یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، تو اہل ایمان کون ہے؟ ابھی پچھلی ہی آیتوں میں بتایا گیا کہ مومن وہ نہیں ہے جو زبان سے کہے کہ ہم ایمان لائے. مومن وہ نہیں ہے جو اس کی مرضی کے مطابق شریعت آئے تو اس پر عمل کر لے، جہاں مرضی کے مطابق نہیں ہو اس پر چھوڑ دے. مومن وہ نہیں ہے. اگر تم سچ مچ کے مومن ہو، مومن کا دائرے کو دیکھتے ایک بڑے دائرے کے اندر ہم ہیں. کلمہ شہادت پڑھا جس نے وہ مومن ہے. اس کے اندر پھر ایک اور دائرہ ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، وہ مومن ہے. وہ نہیں جو کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی دل سے پڑھی کبھی بغیر دل کے پڑھ لی. نہیں، ایک دائرہ اور ہے. اس کے اندر ایک دائرہ اور ہے زکوٰۃ دے. پھر ایک دائرہ اور ہے ہر محتاج کی خوش اسلوبی سے مدد کرتے ہیں. پھر ایک دائرہ اور ہے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. پھر ایک دائرہ اور ہے، پھر ایک دائرہ اور ہے، پھر ایک دائرہ اور ہے الذین آمنوا الذین آمنوا الذین آمنوا الذین آمنوا. یہ ان سارے دائروں کو غور کریں. کیا ہم ان سارے دائروں پر پورے اتر چکے ہیں؟ کیا ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے اندر کم نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ والذین سورہ مومنین کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، جو لوگ لغو سے دور رہتے ہیں. گناہوں سے دور نہیں کہا گیا، کہا ہے لغو سے. وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے. ٹھیک ہے، اس میں گناہ نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کرنے سے، اس سے بھی دور رہتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایمان کے دائرے 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 اندر تک جاتے جائیے مرکز تک پہنچ جائیے. ان سارے دائروں کو پورا کر دیجیے کہ ہم اس ایمان کے اس درجے پہ پہنچ گئے. اگر ایسا ہوا تو ایک چھوٹی سی جماعت بھی اگر اس درجے پر پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دکھائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر اور احد میں اپنا وعدہ پورا کر دکھا دیا. دوسری بات کہ اگر کوئی مومن ہے، کوئی جماعت مومن ہے، تو استخلاف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو حکومت مل جائے گی. استخلاف کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو اختیار اور اقتدار ملے گا. اگر کوئی امام کسی مسجد کا امام ہے اور ایمان کے درجے پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر مقبولیت عطا کر دیتا ہے. اس کے پاس کوئی عہدہ کوئی منصب نہیں ہے، لیکن اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ ہر صحیح اور غلط کام کرنے سے پہلے اس سے مشورہ کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کو آگے رکھتے ہیں، کوئی مشورہ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، جو وہ رہنمائی کرتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اس کو اپنی بستی کے حد تک اختیار حاصل ہو گیا. اگر کوئی والد ہے
باپ ہے اور اس کو گھر کے اندر اگر اختیار حاصل ہے، جو بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والا ہے، جس کے بچے اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، جس کو گھر میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنے کا اختیار حاصل ہے. کتنے لوگ ایسے بھی جن کا اپنی بیوی اور بچوں پر ہی اختیار نہیں چلتا ہے، لیکن اگر اس کو اختیار حاصل ہے، وہ اپنے گھر میں شریعت کے مطابق ماحول قائم کر سکتا ہے، وہاں کے صبح و شام وہاں اپنے گھر کی فضا کو اسلامی طریقے پہ ڈھال سکتا ہے، اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سب اس کے ساتھ متعاون ہیں، وہ سب اس کی مدد کر رہے ہیں، وہ سب مل کے اپنے گھر کو جنت بنا رہے ہیں، اس کو اپنے گھر میں خلافت حاصل ہے. اگر کوئی کسی ادارے میں ہے اور اس ادارے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا کر دیا کہ لوگ اس کی مانیں اور وہ اس ادارے میں اصلاح اور فلاح کی کام کر سکے، کہیں پہ بھی کسی بھی اس جگہ پر، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پوری حکومت عطا ہو. اور حکومت کے معنی میں جو لوگ لیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت پر مسلط ہے، جن کو قابض ہے، جن کو حکومت ملی ہے، اور وہ وہاں پر مسلمان ہیں، اور وہ اس حکومت میں صحیح اور غلط سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بہت نیک تھے، اس وجہ سے اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو استخلاف عطا کیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. استخلاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کرنے کا اختیار دے دے اور اس کو لوگوں کے درمیان اس کو قبولیت عطا کرے، اور پھر وہ امن قائم کرے، انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے، اصلاح پہ کام کرے، فساد سے بچائے، ناانصافی سے بچائے. یہ مطلب ہوتا ہے استخلاف. نہ یہ مطلب ہے کہ وہ حکومت پر قابض ہیں یا حکومت پر قادر ہیں تو وہ اس کو استخلاف حاصل ہو گیا، اور نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نیک سے نیک آدمی اگر وہ اس کو حکومت نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم استخلاف کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں. جس درجے کا ہمارا ایمان ہے اور جس درجے کی ہماری کوششیں ہیں، اس درجے کا اللہ تعالیٰ ہم کو استخلاف عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو غلبہ اور اقتدار عطا کرے گا، وہ دین جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اور خوف اور ڈر اور خوف کی حالت میں جو وقت گزرا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ امن و امان عطا کرے گا. نہ ہو اسلامی حکومت اور نہ ہو اسلامی شریعت، حکومت کے قانون میں اسلامی شریعت نہ ہو، لیکن اگر وہاں امن و امان قائم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ وہ اپنے دین کو پھیلا سکتے ہیں، اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے دین کو قائم کر سکتے ہیں، اپنے دین کی اپنی شریعت پر چل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. لیکن پھر اس کی دوبارہ پھر اس شرط کا اعادہ کیا جا رہا ہے. امن وعمل الصالحات کے بعد بتایا کہ ان کو خلافت حاصل ہوگی، پھر اس شرط کا اعادہ ہے، تاکید ہے اس میں کہ وہ میری عبادت کریں، کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شریک نہ کریں، نہ ان کی خواہشات اس میں شریک ہو، نہ ان کا نفس اس میں شریک، نہ نفس ان کی قیادت کرتا ہو، بلکہ وہ ان کا نفس ان کے اختیار میں ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے. شرک کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مورتیوں اور مزاروں کے سامنے سجدہ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے سے اس کا نفس روک دیتا ہے، یا مادہ پرستی روک دیتی ہے، یا مصلحت پرستی روک دیتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی شریعت میں شرک مانا جائے گا. وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، اور جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد، ناشکری کری اس کے بعد، ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، تو یہی لوگ فاسق ہیں. اب مومنوں کو جب یہ بات پریشان کی جا رہی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو مومن ہو، تب تم لوگ کیوں دبے ہوئے ہو اور کیوں کچلے ہوئے ہو، اور تم کو کیوں خلافت نہیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کی رہنمائی فرمان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ نماز کو قائم کر دو، وقت کے ساتھ، اس کی پوری کیفیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کو ہر طرح سے بہتر تک شکل میں نماز قائم کرو. اور صرف خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سب کو لے کر پڑھو، جماعت کے اہتمام ہو، مسجدوں کا اہتمام ہو، مسجدیں مرکز ہوں، اسلامی مرکز ہوں مسجدیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ یہ رسول کی اطاعت نہیں ہوئی. مزید تاکید رسول کی اطاعت کرو ہر چھوٹے بڑے کام میں. یہ صرف نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے لی اس کے بعد پھر باقی جو بھی رہا ہے اخلاق و معاملات ایسے نہیں چلیں. ہر چھوٹی بڑی چیز میں رسول کی اطاعت کرو اور یقین رکھو کہ تم پر رہے. کہتے ہیں کہ یہاں لعل شبہ کے لیے نہیں ہے, اندیشے کے لیے نہیں ہے, یقین کے معنی میں. اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم پر رہے جائے. اور یہ کافر, یہ جو اس وقت جن کو دیکھ رہے ہو کہ بہت ان کو اختیار حاصل ہے, یہ ان کو اس وقت طاقت حاصل ہے, یہ ان کی تعداد اور کیفیت ان کی زیادہ ہے, یہ مضبوط ہے تم سے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور اس کے قبضے میں ہے. تو تم یہ مت سمجھنا کہ کافر زمین میں کسی کو ہم کو بے بس کر سکتے ہیں, یا وہ زمین میں کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتے نہیں. یہ ہم کو بے بس نہیں کر سکتے, نہیں یہ ہماری مرضی سے مشیت سے نکل سکتے ہیں, نہیں ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتے. اگر ان کو زمین پہ دندناتا چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت اور مصلحت کے تحت چھوڑا, اور وہ جب چاہے ان کو پکڑ لے گا. اور دنیا میں اگر نہ بھی پکڑے تو مأواہم النار ولبئس المصیر, آخرت میں تو ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ ان پوری آیتوں میں, اس سے پہلے کی آیتوں میں ایمان اور کفر کی بات ہو چکی تھی, ان آیتوں میں منافقت کی بات ہوئی ہے, اور ہم منافقت سے بچے رہے اگر تو ہمارا کیا انعام ہوگا اس کا تذکرہ ہو. تو ایمان کا درجہ, ایمان کے بہت سارے درجات ہیں, کمزور ایمان سے لے کے مضبوط ایمان تک کے, اور اگر ہم نے ان درجات کو طے کر لیا, اور اگر ہم نے قرآن اور سنت کو اپنا ہادی اور رہنما بنا لیا, اور ہم اسی کی رہنمائی میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے گئے اور اپنے آپ کو اوپر 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 لے جاتے گئے, اگر ہم اس کی روشنی میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار اور اقتدار عطا کرے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی درجے کا ہو, اور کسی بھی حد کے اندر ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار عطا کرے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.